فرقپرست طاقتوں نے کہ اگر ہم ہیں تو ہم اس ملک کو زندہ رکھیں گے، دوسری طاقت نہیں رکھ سکتی۔ آپ یہ چہرہ تو دکھائیے کہ ملک کی جڑوں کو آگ لگانے والے یہ، سیکولر دستور کو آگ لگانے والے یہ، ملک کے امن و امان کا جنازہ نکالنے والے یہ ہیں۔ دیکھیے آپ کو طاقت ملتی ہے اور مسلمان کی آواز آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے اور مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہے تو مسلمان سے کیا چاہیں گے؟ میرے بھائی، یہ ہمارا ایک مطالبہ تھا، وہ کردار ادا کیا تھا۔ میں کہتا ہوں وزیر داخلہ پاٹل نے آج اس کردار کو ارجن سنگھ اجاگر کر رہے ہیں۔ مسلمان کو 60 سالہ زندگی کے اندر ملک کی آزادی کے بعد آپ نے سیاست کے میدان سے باہر نکال دیا، آپ نے تعلیم کے میدان سے دھکا دے کر باہر نکال دیا، اسے جاہل بنا دیا، آپ نے مسلمان کو اقتصادی میدان سے نکال کر فقیر بنا دیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی وہ رپورٹ سچر کمیٹی کی کہتی ہے، مسلمان نے اپنے بورڈ بنا کر مسلمان کو، آپ مدرسہ بورڈ بنا کر مسلمان کو مذہبی اعتبار سے بھی میدان سے نکال کر باہر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس چیز کو نہیں چلنے دیں گے، مسلمان اپنے دین کو نہیں چلنے دے گا، اپنے دین کے خلاف کسی سازش کو نہیں چلنے دے گا۔ ہم اس کے خلاف تھے اور آج بھی ہم، اس لیے کہ یہ بورڈ مختلف صوبوں میں بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے مدرسوں کو 150 سال سے اس طرح چلایا ہے کہ کسی گورنمنٹ کی مداخلت ہم نے اس کے اندر دروازے بند کر دیے۔ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں دی، مسلمان نے اپنے بلبوتے کے اوپر مدارس کو چلایا اور اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کانوں کے اوپر لی۔ آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ یہ نہ کریں، مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، مدرسے ہمارا دین ہے۔ جس طرح ایک بابری مسجد کی شہادت نے اس ملک کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے، میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے اوپر ہاتھ ڈالو گے تو اس ملک کے اندر اور اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے اور مسجد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ہمارا دین ہے، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر مسجد کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو اعتکاف کرنے کا طریقہ مدرسوں کے اندر سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مدرسے نہیں رہیں گے مسجدیں آباد نہیں رہ سکتی، یہ دستور ہے۔ دنیا کے اندر ایک ملک ہے پیرس، آپ نے سنا ہوگا، فرانس کا ایک شہر ہے بہت بڑا۔ آج سے 50-60 سال پہلے افریقہ کے ملکوں کے اندر بڑی حکومت تھی، تیونس، الجزائر، مراکش، مغرب، یہاں تک کہ مصر تک ان کی حکومتیں۔ فرانس کی حکومت کے وقت میں یہاں کے لاکھوں آدمی جو عرب تھے قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہجرت کر کے روزی کمانے کے لیے گئے فرانس میں اور پیرس میں خصوصیت کے ساتھ جا کے آباد ہو گئے۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے بھی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مدرسے نہیں بنائے، وہ مر گئے۔ آج ان کی چوتھی نسل ہے، پانچویں نسل ہے، شراب پیتی ہے، خنزیر کھاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو ان مدرسوں سے ہو سکتی ہے جو ابھرنے والی نسل کو ایمان کی تعلیم دے۔ اگر یہ آج ساری دنیا کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس حکومت کو چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ضبط کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ ہماری طاقت ناکام ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے جو زندہ ہے، زندہ رہ رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک زندہ ہے۔
دوں گا کہ ان کا ووٹ ہوگا جو کانگریس کی کرسی پر بیٹھ کر کے RSS اور بدلندر کا پروگرام چلا رہے ہیں۔ مسلمان کو آزادی دی ہے، دستور نے آزادی دی ہے، ہم جس طرح چاہیں جہاں چاہیں مدرسے کو قائم کریں، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم آپ سے امداد نہیں مانگتے، آپ سے بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، انہیں مفت کھانا دیتے ہیں، پہننے کے لیے دیتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، یہ ہمارا اپنا ہے۔ آپ کیوں اس کے اندر دخل دیتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر دخل نہیں دیں گے، ہم کہتے ہیں آپ ضرور دخل دیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں اور آپ واقعتاً مسلمان کو اقتصادی اعتبار سے اونچا اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ مسلمانوں کے علاقے میں اسکول قائم کریں، کالج قائم کریں، انجینئرنگ کالج بنائیں، آپ میڈیکل کالج بنائیں، ITI بنائیں۔ آپ ہمارے لیے تو یہ کہتے ہیں مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ آپ مدرسوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ آپ اس کے اقلیتی کردار کو بحال نہیں کرتے اور ہمارے لیے مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ یہ دو پیمانے ہیں۔ اگر سچے ہیں علی گڑھ کے اندر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی تھی، پھر اس کو منتقل کیا گیا اور دلی میں لایا گیا، لیکن جو بنانے والے بنیاد رکھنے والے وہ سب کے سب مسلمان ہیں، انہوں نے خریدی۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، نیم یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اس کی زمین کو ہم نے سرکار نے دیا گیا اور اس کے بعد اس کا اقلیتی کردار آج تک نہیں دیا گیا۔ اگر واقعتاً وزیر تعلیم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیمی اور علمی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہیے تو مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کو بحال کرو اور یہ لکھو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر 50% تعلیم کا ریزرویشن مسلم بچوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ علی گڑھ کے ہر شعبے کے لیے 50% مسلم بچوں کو ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور مدرسوں کو کسی بورڈ کے مابین 400-500 کروڑ روپیہ دے کر ان لوگوں کے اسلامی زندگی کو چھیننا چاہتے ہو، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، ہمارا یہ مدعا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سچے ہیں تو یہ کر کے دکھائیں، ورنہ جھوٹ ہے ہم اپنے مدرسوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اس اعلان کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وقت کی کمی ہے، میں یہ بات سمجھ کر سے یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اپنی جس پیغام کو آپ کو دے رہی ہے، جو باتیں کہہ رہے ہیں، آپ جائیں تو آپ میں سے ہر شخص تنہا جمعیت علماء کی تحریک بن جائے اور اس پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں اور یہ بات ثابت کریں کہ آپ جمعیت علماء کے ساتھ حقیقی تعلق رکھتے ہیں۔ میں آخر میں مجھے شکوہ ہے اور مجھے افسوس ہے کہ بہوجن سماج پارٹی کے کوئی لیڈر نہیں آ سکے۔ ہم نے تو دعوت دی تھی، برنی صاحب اور برنی صاحب کے اخبار کا ہمارے ساتھ اس آواز کے اندر خاص تعلق ہے اور اس سے ہماری آواز دور تک پہنچتی ہے۔ یہاں تشریف لائے ہیں اور جمعیت علماء کے پروگرام اور دعا تک شریک ہو کر کے جائیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ نے جس طرح ہمت افزائی فرمائی ہے اور اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ 50,000 کا مجمع انتہائی پرسکون انداز میں جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کہتا ہوا یہاں بیٹھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہے، آپ کو یہاں بیٹھے رہنا چاہیے، پرسکون انداز میں بیٹھیے، پروگرام ختم ہو جائے گا، تجاویز پر 5-5, 10-10 منٹ لوگ بولیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی پرسکون انداز میں۔